اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان کوفی تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں حج کی غرض سے حاضر ہوا۔ دوران طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان کوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس عجیب دعا پر بہت حیران ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں۔ سیدنا سلیمان فرماتے ہیں کہ میں طواف میں مصروف رہا، دوسرے پھیرے میں بھی میں نے اس شخص کے منہ سے یہی دعا سنی اور پھر میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، تو اللہ سے کون سی اور کس قسم کی دعائیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہے؟ اگر تیرے گناہ پہاڑوں جتنا بھی ہو تو اللہ پاک تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے گا۔ سیدنا سلیمان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں ان 70 بد نصیبوں میں سے ایک ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید پلیت کے پاس کاٹ کر لائے تھے۔ یزید پلیت نے اس سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں ہم لوگوں نے رکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلیت کی زوجہ نورا کی آنکھ جب کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعلہ جگمگا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید پلیت کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر انور کو باہر نکلوا کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کیے۔ وہ شخص سیدنا سلیمان کوفی سے کہنے لگا کہ میں ان 70 آدمیوں میں سے ایک ہوں۔ پھر ہمیں حکم ہوا کہ جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا تو کافی رات گزر گئے تو وہ 70 آدمی جو امام علی مقام کے سر مبارک کی حفاظت کے لیے موجود تھے کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ وہ شخص حضرت سیدنا سلیمان سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا بادل آیا، اس سے گڑگڑاہٹ اور پروں کی پھرپھراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ بادل زمین سے آ ملا۔ اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 کھلے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور دوسرے ہاتھ میں کرسیاں تھی۔ اس نے وہ فرش زمین پر بچھا دیا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم تشریف لائیے۔ ایک حسین جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے امام علی مقام، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اے امام علی مقام، تو نے خدا کے دین کو آج بچا لیا ہے اور اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتلوں کے لیے بخشش نہیں ہے، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور بادل آیا، اس میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اسی طرح وہ الفاظ کہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے امام علی مقام کے سر انور کے پاس کھڑے ہو کر کہے تھے، اور نوح علیہ السلام امام علی مقام کے سر اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد جنتی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ بھی بادلوں میں سے آئے، امام علی مقام کے کٹے سر کے سامنے کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام والے کلمات دہرائے، سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد وہ جنتی کرسیوں پر تشریف فرمائے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادل میں سے نمودار ہوئے، ان کے ساتھ سیدنا حضرت فاطمہ اور امام علی مقام کے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ملائکہ بھی نمودار ہوئے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے سر انور کے پاس تشریف لے گئے، سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت سیدنا بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسن نے بھی اپنے بھائی کو اپنے جگر کے ساتھ لگا کر کافی دیر تک روتے رہے۔ یہ معاملات دیکھ کر فرشتوں کے دل بھی پاش پاش ہو گئے۔ پھر ایک فرشتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بادلوں سے نمودار ہوئے تھے کہنے لگے اے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل پاش
پاش پاش ہو گئے ہیں. میں آسمان دنیا پر موکل ہوں. اللہ کریم نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ مجھے حکم دے تو میں ان یزیدیوں پر آسمان ڈھا دوں, ان کو تباہ و برباد کر دوں. اتنے میں دوسرا فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم, میں دریاؤں پر موکل ہوں. اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اگر آپ مجھے حکم دے تو میں ان یزیدیوں پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں گا. سرکار مدینہ نے فرمایا, اے فرشتوں, ایسا نہ کرنا, تم ایسا کرنے سے باز رہو. سیدنا امام حسن مجتبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ نانا جان, یہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے یزیدی ہیں. یہ میرے بھائی کے سر کو یزید کے پاس کاٹ کر لائے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے رب کے فرشتوں, میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان تمام تر یزیدیوں کو قتل کرو. اس شخص نے حضرت سلیمان کوفی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں نے ان تمام تر لوگوں کو قتل کرنا اور ذبح کرنا شروع کر دیا جو امام علی مقام کے سر انور کو کاٹ کر لائے تھے. وہ 70 کے 70 آدمی امام علی مقام کے سر انور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. وہ شخص برابر روتا گیا اور اپنا خواب حضرت سلیمان کوفی کو بتاتا گیا کہ میں بھی ان 70 کوفیوں کے اندر موجود تھا جنہوں نے امام علی مقام کا سر انور کاٹ کر یزید کے پاس لایا. آپ مجھے بتاؤ, کیا اللہ میری توبہ قبول کر پائے گا یا نہیں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت سلیمان کوفی رونے لگے اور کہنے لگے, خدا کی خدا جانے, شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, باغے جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا, اے زہے قسمت تمہاری کشگانے اہل بیت ہے.